دوسری دعا دیکھیے گا، دعا نمبر 2 گھر سے نکلنے کی۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے 5094۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ جہالت سے پیش آیا جائے۔ اس دعا کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے لگتی ہے، آپ دیکھیے زا، دعا، زا سارے مخرج اکٹھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں الف با تا سا جو حروف تہجی ہے، اس میں کچھ لیٹرز ان کی ساؤنڈ ملتی ہے۔ ہمیں بچپن میں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سین اور صاد کا کیا فرق ہے، ہم سا سا کہتے تھے لیکن وہ سا تھا سمرا۔ ملتی جلتی آوازوں کے مخارج کا فرق آپ اس دعا سے لیجئے۔ یہاں دیکھیے ہر ممکن لفظ ہے، دعاد جس کو ہمارے ہاں زواد کہتے ہیں عموماً اردو میں، تو دعاد، پھر زا زا زا، اور پھر ظا ظلم، 3 ملتے جلتے لفظ اسی ایک دعا میں۔ اور میں نے جب شروع میں یاد کیے تھے مخارج، اسی دعا کو فوکس کیا تھا ان 3 کو پڑھنے میں، تو الحمدللہ ان 3 کو ادھر یاد کر لے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ 3 دن بنے ہوئے ہیں نا گروپس، جیسے جیم شین جا، یہ 3 اکٹھے ہیں، اسی طرح یہ دوسرے۔ تو بہرحال ایک بات، دوسری بات دیکھیے کہ گھر میں رہنے کی نسبت باہر انسان انسیکیور ہوتا ہے، انسان خطروں میں جا سکتا ہے، بھٹکایا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ اب گمراہ ہونے میں 2 معنی لیجئے گا، آپ رستہ ہی بھول جائیں یعنی لاس یور ڈائریکشن، یہ بھی ایک بات سچ ہے۔ جانا تھا ساؤتھ میں چلے گئے، نارتھ میں، ویسٹ میں چلے گئے، ساؤتھ ویسٹ میں چلے گئے، ہے نا، بھٹکنا، گمراہ۔ دوسری بات یہ کہ باہر بہت شیاطین کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے آپ گھر سے نکلے کسی اچھے ارادے سے اور باہر جانے سے پہلے جو نیت تھی، باہر جاتے ہی کوئی اور نیت ہو گئی، کوئی اور کام کرنے کا ارادہ آ گیا۔ نکل رہے تھے پڑھنے کے لیے، باہر جا رہے تھے، کہا نہیں میں ذرا شاپنگ کر لوں، اچھا ذرا میں یہ کر لوں، پھر ادھر سے ادھر گئے، پتہ چلا وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ تو بھٹکنے کے 2 راستے، ایک رستہ بھٹکنا اور ایک منزل بھٹک جانا۔ پھر آپ دیکھیں الذل او الذل، پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، اس کے بھی 2 معنی ہیں، ایک ظاہری پھسلنا ٹو سلپ کے معنوں میں، اور دوسرا یہ کہ پھسلا دیا جاؤں۔ دوسرا اس میں بھی وہی بات ہے، حق سے پھسل جاؤں، سچ سے پھسل جاؤں، جو نیک مقصد تھا میرے پاس وہ نکل جائے، تو ہر وقت چانسز تو ہوتے ہی ہیں اس چیز کے۔ پھر آپ دیکھیے اظلم اظلم، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، مثلا آپ رکشے والے پہ ظلم کرے کہ اس سے بات تو کرے 50 روپے کی اور اس کو 30 دے دے، یا پھر یہ کہ وہ آپ کا 100 کا نوٹ لے کے بھاگ جائے، ہے نا خطرے۔ ہر جگہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں اجہل و یجہل، بازاروں میں، کھلی جگہوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیا پتہ کوئی آپ سے جہالت برتے، بدتمیزی کرے، کوئی ریسزم کا شکار ہو، کوئی تعصب کا شکار ہو، کوئی آپ کو مسلم سمجھتے ہوئے کچھ سے کچھ کہہ دے، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اور مجھے اس دعا کو پڑھ کر اتنا اللہ پر پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری کتنی فکر ہے۔